السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر 3 اہم واقعات ہونے کو ہیں۔ نواز شریف صاحب کی 10 تاریخ کو آمد، جنرل پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بینظیر بھٹو صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ واپس آنے کی تاریخ اناؤنس کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور پھر ایک آپشن جس کا آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں، وہ یہ کہ اگر وزیر اعظم اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں تو جنرل پرویز مشرف وردی کے اندر رہ کے الیکشن کروا پائیں گے، نیا چیف آف آرمی سٹاف وردی کے اندر رہ کے اپوائنٹ کر پائیں گے اور اپنے صدارتی انتخاب میں ایکسٹینشن بھی کر پائیں گے۔ کس حد تک یہ سیریس آپشن ہے؟ لگتا یوں ہے کہ کنسنسس بنتا جا رہا ہے اس آپشن کی طرف۔ ہم نے پروگرام اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، ہمارے پاس تینوں ریلیونٹ پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں، تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ محمد اعجاز الحق صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فار ریلیجس افیئرز، زکوٰۃ اینڈ عشر، ایڈیشنل چارج ہے مائنورٹیز کا، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو ڈیل ہو رہی تھی اس کے اندر رکھنا ڈالا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ممبر قومی اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں، ابھی ایک سیاسی جلسہ بھگتا کے آئے ہیں اور مزید سیاسی جلسے کرنے کا اس وقت پلان بنا رہے ہیں۔ سعد رفیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا اعجاز صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اچھی بھلی ڈیل ہو رہی تھی، بعض لوگوں کا الزام یہ ہے کہ آپ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں جس کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہم کو قابل قبول ہے اس گروپ کے مطابق کہ آپ اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملنا۔ کیوں نہیں ملنا؟ دیکھیں، اسمبلی تو اب ڈیزالو ہونی ہے، آج ہونی نہیں ہے تو 15 نومبر تو ٹینور ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، ہم پالیٹکس کے اندر ہیں اور آپ ایک نظریے کے ساتھ ایک پالیٹکس میں آتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک ایسا کنسنسس ایوالو ہو جائے کہ سارے پاکستان ہی اکٹھا بیٹھ جائے گا۔ اپوزیشن تو ہمیشہ رہنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج حکومت میں ہیں تو کل بھی حکومت میں ہی رہیں گے۔ ہمیشہ انسان جب پالیٹکس کے اندر آتا ہے تو وہ دونوں اپنے چیزیں آپشنز کو وے کرتا ہے کہ آپ حکومت میں بھی رہ سکتے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ میجورٹی پاکستان مسلم لیگ کا ہمیشہ ایک تضاد رہا ہے، اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے الیکشنز لڑے ہیں، اور آئندہ بھی ہم پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشنز لڑیں گے۔ تو آج کس منہ کے ساتھ ہم اس پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں اور پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اور کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ ہم ایک کنسنسس ایوالو کرنے کے لیے کہیں جی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اتنی بات چیت ہونے کے بعد یہ خیال کیوں آپ کو آیا؟ یہ تو بہت عرصے سے ڈائلاگ چل رہا ہے، اس وقت تو خیر آپ نے زیادہ بات نہیں کی۔ اب لگتا یہ ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ذرا سخت رویہ اپنایا گیا ہے تو اب آپ نے اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے کہنا شروع کر دیا جی کہ ہمیں ڈیل کرنی نہیں چاہیے۔ نہیں، ان کی طرف سے تو کبھی سخت رویہ، جب بالکل ان کے ٹوٹلی جو آپشنز تھے جو انہوں نے دیے تھے، اپنے آپشنز دیے تھے۔ پہلے دیکھیں، جب یہ ڈیل کی بات چیت شروع ہوئی تھی، ڈائلاگ شروع ہوا تھا، اس کے اندر سعد رفیق صاحب بھی کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کا یہاں سے جانا، شہباز شریف کا سعودی عربیہ سے جانا، یہ سب ایک ڈائلاگ ہے، اور کبھی بھی حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں ڈائلاگ رکا نہیں۔ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں پچھلے مارشل لاء کے دوران جب میرے والد کی حکومت تھی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطہ تھا، اور نصرت بھٹو صاحبہ جب گئی تھیں باہر علاج کے لیے، وہ بھی ایک ڈیل کے ذریعے یا ڈائلاگ کے ذریعے کہہ لیں آپ۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی وہ ڈیل یہ تھی کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ بے نظیر کے جو کیسز ہیں ان کو فکر تھی کہ ان کیسز پہ کسی طرح سے معافی ہو جائے تو باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، میں ملک میں بھی نہیں آؤں گی، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی ابسٹین کریں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی آگے ڈیمانڈز۔ یہاں تک تو چلیں پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ابسٹین کر دیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جائے اور آگے پھر معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر ٹھیک چل جائیں گے۔ اب یہ اگر آپ ڈیمانڈ کریں 58(2)(b) بھی ختم کریں، اس کے بعد آپ کہیں آپ کی خصوصی محبت ہے 58(2)(b) ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میں تاریخی محبت ہے آپ کی اس سے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہیں ختم کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب پیپلز پارٹی کی بات چیت کرنے کے بعد اور ڈیل نہ ہونے کا ابھی بھی کہا جا رہا ہے جی کہ 20% جو ہے بینظیر بھٹو صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، 20% چیزیں رہ گئی ہیں اور کچھ 12-13 دنوں کا انہوں نے ٹائم فریم بھی دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سینٹیمنٹ آپ کو ملتا ہے، یعنی یہ عزت افزائی ہوتی ہے بات چیت کرنے کے بعد کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ شکریہ طلعت صاحب، گزارش ہے کہ جو بات چیت ہوتی رہی ہے اس میں اعجاز الحق صاحب کی جماعت یا ان کے کیبنٹ کے لوگ قطعاً کہیں بھی شامل نہیں تھے، اور جو
کہتا ہوں جو ڈی فیکٹو حکمران ہے گفتگو وہ کر رہے تھے اور یہ بڑی بلیٹڈ سٹیج پہ ابھی آ کے انہوں نے بات کی. بات ہے کہ ہم نے ڈیل کا ہم نے پہلے بھی کبھی ذکر نہیں کیا, ہم نے کہا ڈائلاگ پہ. اور پاکستان کی آپ پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو ڈائلاگس جہاں بھی ملٹری رجیم آئی تو وہاں ڈائلاگ ضرور ہوا. 68 میں بھی ڈائلاگ ہوا, اس کے بعد بھی ڈائلاگس ہوتے رہے, 77 میں بھی ڈائلاگ ہوتے, اور ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں. لیکن گزارش یہ کہ جس سٹیج پہ آپ اعجاز الحق صاحب یا ان کی جماعت یا ان کے سربراہ جماعت کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپشنز, اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہونی نہیں چاہیے, یہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسی سٹیج پہ آ کے جب یہ وہی پتے پھر ہوا دینے لگے تو گزارش یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت تھی اس کی تو اس کا بینیفٹ بھرپور لیا انہوں نے. پچھلے 5 سال سے یہ بینیفیشری یہ رہے ہیں. آج سٹیج آئی ہے کہ جنرل مشرف کو ضرورت تھی اس کے اپنے الیکشن کے بارے میں, تو آج انہوں نے ایک جواز پیش کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطالبات کیا ہے یا ہماری پروپوزلز کیا ہیں, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے یہ بات ہم رکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں, کہ مشرف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے پولرائزیشن میں جانے پہ, کنفرنٹیشن پہ جانے پہ, اے پی ڈی ایم کا بھی یہ مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ کہ اچھا جی جنرل مشرف وردی اتار دے اور ان اسمبلیوں سے منتخب نہ ہو, یا الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, امپارشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن. یہ ہماری مطالبات. لیکن وہ مطالبات کہ آپ اب وہ رہ نہیں جائے گی اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. میری عرض سن لیں صدر صاحب, دوسری بات ہوں گے آپ کو الیکشن میں دوسری بات انہوں نے کہی کہ مقدمات ہیں وہ واپس کرنا چاہتے ہیں. گزارش یہ اعجاز الحق صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ پچھلے 9 سال سے یہ سن رہے ہیں, 97 آرڈمنٹ سن رہے ہیں ہمارے خلاف مقدمات. کسی ایک کورٹ آف لا سے کوئی کنوکشن ہے, ایک کنوکشن ہوئی اور وہ سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی, اور پھر کس انداز میں سیٹ اسائڈ ہوئی کہ 2 ججز ہیڈ ٹو ریزائن اور پھر وہ ججز کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ان کو آج انہوں نے اٹارنی جنرل بھی اپوائنٹ کر دیا. لیٹ می گو ٹو سعد رفیق صاحب, جن کی پارٹی کی میرے خیال میں سب سے اچھی پوزیشن ہے اس وقت اور مسکرا بھی رہے ہیں زیر لب. دوسری پارٹیوں کی نصیب میں لگتا یہ ہے کہ مشکلات ہیں اور تھوڑی سی سیاسی بے توقیری ہے سعد صاحب, لیکن آپ کی پارٹی جو ہے اس نے بڑا بینیفٹ کمایا اس تمام معاملے سے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی آمد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں ہے؟ شکریہ طلعت صاحب. نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کا پروگرام انشاءاللہ تعالی حتمی ہے, اور ہم نے اور ہماری جماعت نے اور میاں صاحبان نے سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کیا ہے. یہاں اعجاز الحق صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں پوری قوم سن رہی ہے. کسی قیدی کا اور کسی حاکم کا کبھی کوئی معاہدہ نہیں ہوتا, اور میاں نواز شریف پرویز مشرف صاحب سے ڈیل کر کے اگر گئے ہوتے اور یہ حکومت اس قابل ہوتی کہ یہ اس ڈیل کو دکھا سکتی تو عدالت عظمیٰ میں اس کے ڈاکومنٹس کو پیش کرتے. وہاں پہ جعلی دستاویزات پیش کی اور امبیرسمنٹ ہوئی ان کو. میرے دوست اور کلیگ نیئر بخاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہماری دوستی بھی ہے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب سے یہ توقع کرنا کہ اب جب وہ پھنس گئے ہیں اپنے بچھائے ہوئے جال میں سے خود نہیں نکل پا رہے تو وہ مجبوری کی حالت میں کچھ ریلیف دیں گے سیاستدانوں کو, کچھ کنسیشنز دیں گے. ہم سمجھتے ہیں اے پی ڈی ایم کے لوگ, مسلم لیگ نون کے لوگ, بلکہ ہم سے زیادہ اہمیت پاکستان کے 16 کروڑ لوگوں کی ہے کہ جنرل پرویز مشرف سے کسی قسم کی کنسیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی کنسیشن دینی چاہیے. یہ فرمائیے گا مجھے بات طلعت صاحب ایک سیکنڈ. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ پرویز مشرف صاحب کی فیٹ یہ ہے اور ان کے ساتھیوں کی کہ آئین کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت انہیں قانون کی عدالت میں لایا جائے آج یا کل یا پرسوں, اور وہ کانسیکوینسز کو فیس کریں. مکالمہ کرنا مناسب بات نہیں ہے ان سے. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی کو اس بات اس کے اوپر وہ سوچ رہی ہے کہ حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے, آئین کی پروویژن کو استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر بات چیت ہو رہی ہے, آپ کی نظر ہے اس معاملے پر؟ طلعت صاحب ہم اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں. اگر پرویز مشرف صاحب نے, جو پاکستان کے غیر آئینی صدر ہیں, قابض صدر ہیں, اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ وہ ایڈوائس دیں اور قومی اسمبلی کو توڑا جائے
اور اس کے بعد وہ ایک انتخابی ڈرامہ رچانے کی پاکستان میں کوشش کی جائے اور مرضی کے نتائج لینے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ خود اس سارے کام میں فارغ ہو جائے گا. اور ہماری پارٹی پاکستان کی سیاسی جمہوری قوتیں اور نہ صرف ہم بلکہ یہاں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, ہمیں ان پر بھی توقع ہے کہ سارے لوگ مل کر اس الیکشن میں جانے کی بجائے پرویز مشرف صاحب کو نکالنے کے لیے عوامی تحریک چلائیں گی.